السلام علیکم۔ حج اینڈ عمرہ ٹی وی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ بھئی حج کا فیصلہ ہوا کیوں نہیں، ابھی تک آیا کیوں نہیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ پھیلایا ہوا تھا، اور یہ افواہ کہیں یا یہ بات جو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے ابھی تک، اور کر رہی تھی 2 دن پہلے زیادہ تھی کہ 13 مئی کو حج کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوالات پوچھے، پرسنلی بھی پوچھے۔ اس کے علاوہ کل کی جو میں نے ویڈیو لگائی تھی اس میں بھی ایک صاحب مبشر اقبال صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا کہ 2 دن پہلے ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ حج کا جو فیصلہ ہے 13 مئی تک ہو جائے گا، تو کیا یہ سچ ہے؟ تو اس بارے میں نے سوچا کہ ویڈیو بناؤں تاکہ اس کی پوری تفصیل آپ کو بتا سکوں کہ آخر کیوں ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں آیا اور یہ کب تک آنے کا امکان ہے۔ تو دیکھیں، یہ 13 مئی تک کی جو ڈیٹ دی گئی تھی، تو یہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے یہ اندازے لگائے تھے کہ بھائی 13 مئی تک تو آ ہی جانا چاہیے، اور یہ ایک اندازہ دیکھا جائے تو بالکل انہوں نے صحیح لگایا تھا، کیونکہ اب ٹائم ہی کیا بچ گیا ہے حج کے لیے۔ لوگوں کو تیاری کرنی ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان گورنمنٹ ہو گئی، سعودی گورنمنٹ ہو گئی، رہائش کا بندوبست، کھانے پینے کی سہولیات، ٹریول، اس کے علاوہ بہت سارے اقدامات حکومتوں کو کرنے ہوتے ہیں، چاہے عوام پرائیویٹ جائے یا پھر حج کے لیے گورنمنٹ کے تھرو جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ کم سے کم 13 مئی تک اس کا فیصلہ سعودی حکومت کر لے گی، اور لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ سعودی حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ پریشانی میں یہ حکومت اس وقت چل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو اندازہ ہوگا ہی، کیونکہ سعودی حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ ٹیورزم بہت بڑھے وہاں پر، حالانکہ عمرے اور حج کے لیے اتنے لوگ جاتے تھے کہ ایسا کسی ملک میں بھی کوئی ٹیورزم کے لیے بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، بس کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی کے لیے۔ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، انہوں نے ایک شہر بسانے کی کوشش کی تھی کہ 2030 کا جو ویژن تھا ان کا، تو اس وجہ سے انہوں نے بہت کوششیں کی تھی ایک شہر بسانے کی۔ آپ لوگوں کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں۔ تو وہ تو کیا بسا، ادھر تو یہ جو ان کا جو نیچرل ٹیورزم جو اللہ پاک نے جو رکھا تھا قدرتی طور پہ، وہ بھی اتنا ایسی حالت میں پڑ گیا ہے کہ اب لوگ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ خود ہی نہیں بلا سکتے، یعنی کہ اللہ پاک اتنا ناراض ہو چکا ہے ہم سب سے، ان سے، سب سے۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کی اکانومی بہت زیادہ مطلب ڈاؤن ہو رہی ہے۔ انہوں نے تیل کی وجہ سے، جو تیل ان کا بہت زیادہ گر رہا ہے کہ تیل کے ریٹ گر رہے ہیں مارکیٹ میں، تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ پریشر ہے۔ اور انہوں نے اب یہ کل کی جو نئی نیوز آئی ہے کہ انہوں نے ٹیکس وغیرہ بھی اپنی عوام پر بہت سارے لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ مہنگائی کی شرح میں بہت اضافہ ہونے کو آئے گا، اور سنا یہی جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ریال کے دام بھی گر جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا سعودیہ کی۔ تو اس وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل ان کے لیے بہت زیادہ ایشوز ہیں، تو یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ پریشر میں یہ آ گئے ہیں۔ لیکن اللہ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ اللہ پاک انشاءاللہ سب اچھا کر دے گا، تو جلد سے جلد فیصلہ تو آنے ہی والا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلہ لے کر آئے، اور حج کے دروازے تمام مسلمانوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ لیکن ابھی تک یہ اندازہ میں لگا رہی ہوں اپنی کم سوچ کے حساب سے بھی، آپ کہہ لیں جو کچھ بھی کہہ لیں، تو میں یہ اندازہ لگا رہی ہوں کہ یہ لوگ کھولیں گے تو صحیح حج تو انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل لوگ کر لیں گے۔ یہ سوال بھی مجھ سے بہت پوچھا جا رہا ہے، تو ہاں، امید تو اللہ سے یہ ہے کہ سب کے لیے اللہ پاک کی حج کے دروازے کھول دیں، لیکن امکانات 50% یہ ہے کہ لوکل لوگ کریں گے، لیکن 40% یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی بلایا جائے گا جو کہ اس ٹیسٹ سے گزریں گے، اور ان کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آئے گا، جو کہ آج کل کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔
تو اس لیے بھی ایسے لوگ بھی وہاں پر جائیں گے، چاہے وہ ابھی کسی بھی ممالک سے ان کا تعلق ہو، لیکن ٹیسٹ کے مراحل سے سب کو گزرنا پڑے گا۔ اور ایک اندازہ یہ بھی میں نے لگایا ہے کہ جو رقم جمع کرائی گئی ہے اس سے بہت زیادہ خرچہ بڑھنے والا ہے، کیونکہ وہاں پر جو پرابلمز آئی ہوئی ہیں وہاں کی معیشت کے ساتھ، اور جو وہاں پر مہنگائی کی شرح بڑھی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے مزید جو ہے وہ خرچہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کے تھرو لوگ جائیں یا گورنمنٹ کے تھرو۔ یہ اندازہ لگا رہی ہوں میں صرف اور صرف۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیسوں کا خرچہ جو ہے وہ چاہے یہاں سے جو 2000 ریال لوگ لے کر جاتے تھے اس میں بھی بڑھایا جائے گا، کیونکہ 2000 ریال کی اب جو ہے وہ ویلیو وہاں کے حساب سے تھوڑی کم ہو جائے گی، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ اللہ بہتر جانے، اللہ اچھا ہی کر سکتا ہے، اللہ بہت بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ پاک، لیکن ہم ناقص لوگ ہیں، ہم لوگوں کی سوچ ناقص ہے، تو ہم لوگ اپنے ہی سوچ کے حساب سے سوچ سکتے ہیں، اپنے ذہنوں کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے حساب سے ہم چھوٹی چھوٹی سوچ ہماری ہے، لیکن اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بے شک۔ تو امید تو یہی ہے اللہ سے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کے لیے حج کے عمرے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بالکل اسی آب و تاب کے ساتھ کھول دے۔ لیکن جو ہے یہ جو ساری جو باتیں دیکھی جا رہی ہیں، جو تمام مناظر جو آج تک کبھی نہیں دیکھے تھے وہ نظر آ رہے ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ 40% چانس یہ ہے کہ چند لوگوں کو ہر ممالک سے بلایا جائے۔ اب اس میں ہزاروں کی تعداد بھی ہو سکتی ہے ایک ایک ملک سے، اور سینکڑوں کی تعداد بھی ہو سکتی ہے ایک ایک ملک سے، لیکن یہ جو لاکھوں کی تعداد تھی وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی عمر کے حضرات کو بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے مجھے سن کر کہ کتنے معمر حضرات جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار تھے، اور جب یہ حج کا فیصلہ آیا تھا کہ نام نکلے تھے قرآن اندازی میں، تو پاکستان سے 102 سال کی عمر کے جو ایک بابا جی تھے وہ بھی حج کے لیے منظور قرار پائے تھے جانے کے لیے۔ تو اب دیکھیں ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو اس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ حج کے لیے جانے والے تھے، جو کہ اتنی بڑی بڑی عمروں کے تھے، تو وہ اب اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اجازت دے گی کہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جا سکیں۔ لیکن اللہ سے بہت امیدیں ہیں، اور اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اچھا کرے گا۔ تو میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تو ان کے سوالوں کا بالکل سچائی اور صداقت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دینا میں چاہ رہی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور حج ٹریننگ آپ لوگ ضرور لیں، تاکہ اللہ پاک اگر اچھا سا فیصلہ کرتا ہے ہم سب کے لیے تو آپ لوگ حج پر پوری ٹریننگ کے ساتھ جائیں۔ اور حج کی ٹریننگ علم کی شمع میں باقاعدہ 6 کلاسوں کے اوپر موجود ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، تو آپ ضرور ان 6 کلاسز کو اٹینڈ کریں انٹرنیٹ پر آن لائن، اور اپنی جو ہے وہ ٹریننگ کمپلیٹ کریں۔ حج کی سامان لسٹ بھی اس میں موجود ہے، آپ ضرور علم کی شمع کے چینل کو دیکھیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں پورا بتایا، اور اس ویڈیو کے اینڈ اسکرین پہ بھی وہ ویڈیو لگا دوں گی کہ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے آپ کو علم کی شمع کا چینل وزٹ کرنا ہے، اور وہاں پر جا کر پوری ٹریننگ اور آپ کی حج کی پوری تیاری آپ کو کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔